بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق اللہ العظیم۔ اے محبوب، اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو، تو وہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے کہ بولے ہمیں اللہ کو علانیہ دکھا دو، تو انہیں کڑک نے آ لیا، ان کے گناہوں پر پھر بچھڑا لے بیٹھے، بعد اس کے روشن آیتیں ان کے پاس آ چکی تو ہم نے یہ معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا ہے۔ معزز حاضرین، آپ حضرات نے آج کے درس کی آیت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ ان آیات کا گزشتہ آیات سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ کہ گزشتہ آیتوں میں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے متعلق جو کفر تھا اور ان کے کفر کی جو اصل جڑ تھی اس کو بیان کیا، یعنی وہ بعض نبیوں پر ایمان لاتے، بعض نبیوں کا انکار کرتے، موسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے، یہودیوں کو اور حضور کو انکار کرتے۔ تو یہ ہیلے بہانے کرتے اور مکمل طور پر جن پر ایمان لانا ہے، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان جو لانا ہے ویسا نہیں لاتے تھے، بلکہ ایک کتاب پر ایمان لا لیا، اس کتاب کی نسبت سے ایک پیغمبر پر ایمان لا لیا۔ جب دوسرے پیغمبر آئے اور کتاب لے آئے تو ان پر ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ ہم پہلے سے ہیں۔ کیا ہیں؟ ہم پہلے سے ہیں، آپ بعد میں آئے ہیں، ہم پہلے سے ہیں۔ اس طریقے سے کہا کرتے تھے، اس کا ذکر گزشتہ اسباق میں آپ نے سن لیا ہے۔ اب آج کی جو آیتیں ہیں اس میں ان کے ہیلے بہانے مزید بیان کیے جا رہے ہیں، سمجھے؟ اب بہانے کچھ کرتے، جب بیان ہو گیا کہ آپ کو اگر موسیٰ علیہ السلام پر آپ سچے ایمان والے ہو تو آپ کو عیسیٰ پر بھی ایمان لانا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے ہیں، جب حضور آ گئے تو حضور پر بھی آپ کو ایمان لانا ہوگا۔ ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ ان پر ایمان لاؤ، ان پر ایمان اگر نہیں لاتے ہیں تو ان پر ایمان جو لائے ہیں وہ معتبر نہیں ہے، یہ بتایا گیا۔ اب ان کے پاس دوسرا چارہ نہیں تھا تو انہوں نے بہانے شروع کر لیے، اس کا ذکر آج کے آیتوں میں آ رہا ہے۔ کیا بہانے؟ یسألک اہل الکتاب، اے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب، ان تنزل علیہم من السماء، آپ ایسی کتاب آسمان سے لائیے
جو پوری کی پوری بیک وقت ہو. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب آئی وہ بیک وقت آئی تختیوں میں, پوری کتاب ایک دم آ گئی. قرآن ایسا نہیں آیا, قرآن بیک وقت نہیں آیا, قرآن حسب ضرورت آیا, حسب موقع آیا, جیسی ضرورت ہوتی گئی نازل ہوا. کبھی کبھی سالوں تک وہی نہیں آتی تھی, کبھی کبھی وہی آنا شروع ہو جاتا تو تسلسل شروع ہو جاتا, تاخیر بھی ہو جاتی تھی. جی اس طریقے سے پورا قرآن 23 سال میں نازل ہوا. کتنے سالوں میں؟ 23 سال میں پورا قرآن نازل ہوا. تو اب قرآن حسب ضرورت حسب موقع نازل ہوتا تھا. تاخیر جو ہوتی تھی کبھی ہو جاتی تو یہودیوں کو ایک بہانہ ملا, کہنے لگا ایسے نہیں, اگر آپ سچے نبی ہیں تو پوری کی پوری کیسی کتاب آسمان سے اتار کے دکھا دو جو آہستہ آہستہ نے پورا ایک دم کیا کیا جو بھی ہے وہ آ جاتا. یہ سوال کر کے کس سے کریں سوال؟ حضور سے. آپ آسمان سے ایسی کتاب لائیے جو پوری کی پوری بیک ساتھ بیک وقت ہو, بیک ساتھ ہو. یہ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کے قسم تو پوری کتاب نازل ہو جاتا ہے. حضور کی بارگاہ میں جب یہ سوال لے کر آئے یہودی لوگ جب یہ سوال لے کر کے آئے تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یہ بہانے کرنے والے ہیں, ان کو ایمان لانا نہیں ہے, یہ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں, اس واسطے ایسے سوال کرتے ہیں. یہ تو کتاب کے بارے میں آپ سے کیا سوال کر رہے ہیں, اس سے بڑا سوال تو انہوں نے ان کے پیغمبر موسیٰ سے بھی کر دیا ہے. کیا کیا تھا موسیٰ سے؟ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک, اس سے بھی بڑا سوال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا. کیا سوال کیا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقہ. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر دیا, اللہ سے بات کر کے آئے, آپ سے کیوں بات کیا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, اللہ سے باتیں ہوئی, ہم کلامی ہوئی. اب یہاں تو بولے کہ پوری ایک دم کتاب لاؤ, یہ تو آپ سے ہی سوال کر رہے ہیں. مگر یہ جن موسیٰ کا کہ ایمان کا ذکر کر رہے ہیں ان کی شان میں بھی کیا کہا, اللہ سے آپ کیسا بات کر کے آئے؟ اللہ سے ہم کو ڈائریکٹ بات کراؤ, چلو ہمارے ساتھ. تب ہم نے کیا کیا, ان کے کیے کا برابر بدلہ ہم نے دے دیا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ, ان کو کڑک بجلی نے آ کر ان کو پکڑ لیا, ہمارے عذاب میں گرفتار ہو. نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ہم نے آسمان کے فیصلے صادر کر دیے. ایک بات غور کرنے کی, موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ عذاب. کون سا؟ بجلی کا کڑکا, سمجھے؟ اب حضور پر اتنی گستاخی ہو رہی ہے, کوئی بجلی پکڑتی نہیں ہے, کوئی مصیبت نہیں آتی ہے, بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. وہ موسیٰ تھے, یہ رحمت للعالمین ہے. آپ کی رحمت کے صدقے میں بچتے ہوئے جا رہے ہیں, ورنہ موسیٰ کو نہیں چھوڑا, موسیٰ کے لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا تو ان کا کیا حساب و کتاب تھا. حضور نے مانگ لیا, مولا جو بھی ہے میری امت پر دنیا میں عذاب نازل نہ کرنا. جتنے بدعقیدہ لوگ آپ کو اور ہمیں بڑھتے ہوئے چڑھتے ہوئے میجارٹی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ بھی میرے محبوب کی رحمت کا صدقہ ہے. یہ بات یاد رکھ لینا, ہمیشہ بولتے رہنا. وہ لوگ مل گئے تو کیا
موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کریں تو بجلی آ کے پکڑ لی. تم کیا میجارٹی بتا رہے ہیں؟ میرے محبوب کی رحمت کے صدقے میں جی رہے ہیں. کیا میجارٹی دکھا؟ کیا میجارٹی دکھا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم البینات فعفونا عن ذلک. پھر اور ایک کام کریں. موسیٰ علیہ السلام رہے تک برابر تھے. جب تک موسیٰ علیہ السلام تھے برابر تھے، کریکٹ. موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے. طور پر جانے کے بعد یہاں بدل گئے. یہاں بچڑے کی پوجا شروع کر دی. ایمان لا لیے تھے موسیٰ علیہ السلام. جب ادھر گئے تب نبی نہیں ہے گئے ہیں. ان کے آنے تک کیسے رہنا؟ جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی نگرانی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کو سنبھال کے رکھنے کے لیے ان کو مقرر کیا تھا. حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے وزیر، بھائی بھی، ان کو مقرر کیا. مگر ہارون علیہ السلام بول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ ان کو نہیں سمجھ میں آیا. پوجا کرنے لگے. آ گئے موسیٰ علیہ السلام. آنا تھا، ان کو دیکھ کے گھبرا گئے. گھبرا کر کیا ہو گیا؟ پھر پلٹ گئے. ہم جو کچھ کیے تھے وہ بابا کرتے نہیں، ہم ایسا، ہم پھر آپ جیسا بولے. تب رب فرماتا ہے وہ پلٹ گئے تو ہم نے کیا کر دیا؟ فعفونا عن ذلک، ہم نے معاف کر دیا. ہم اس قوم کو ہم نے معاف کر دیا. فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا ہے. یعنی بڑی دھاک تھی موسیٰ علیہ السلام، بڑے دھاک والے. سمجھے؟ ان کی دھاک کا ذکر انشاءاللہ آگے کروں گا. تو اب یہ لوگ جو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہودی آ کر کیا کہنے لگے؟ پورا قرآن، پوری کتاب بیک وقت لانا. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا آپ ملول نہ ہو محبوب، آپ کیوں دکھی ہوتے ہیں؟ یہ ان کا کام ہی یہ ہے. ان کا کام ہی یہ ہے. چنانچہ گزشتہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، بلکہ اس سے بھی بڑا سوال. آپ سے تو کتاب کی بات کر رہے ہیں اور ان سے اللہ کو دکھاؤ، اللہ سے بات کراؤ، ہمارے آنکھوں سے دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام لے کر بھی گئے، آؤ دیکھنے کی طاقت ہے تو آؤ. تو اوپر چڑھے، بجلی کا کڑکا آیا، بے ہوش ہو گئے. موت کے نوالے میں جا کر کے نکلے تو پھر کہنے لگے کہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. یہ ان کی حرکات ہے. اس پر مفسرین کرام نے اس آیت کی روشنی میں 3 تفاسیر بیان کی ہے. اس آیت کے 3 تفسیریں بیان ہوئی ہیں جو مختلف ہیں، جس میں پہلی یہ ہے کہ اے محبوب یہود مدینہ، یہ مدینے میں، مکے میں زیادہ دھوتیاں، یعنی مطلب مشرکین، دھوتی سے مراد یہاں وہ ہمارے یہاں کا کلچر، دھوتی یہاں کا کلچر ہے. مشرکین زیادہ، کفار کہ میں مکہ میں، مدینہ میں زیادہ یہودی. اور یہودیوں کا تعلق اسرائیل سے، وہ اسرائیلی قوم ہو. آج کل جیسے اسرائیل بولتے نا، وہی قوم ہے، قوم یہود. سمجھے؟ تو وہ لوگ آ کر کیا بولتے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں پہلی تفسیر یہ ہے، اے محبوب آپ سے یہ جو سوالات آ کے کر رہے ہیں، یہ ان کو سوال کرنا بول کر نہیں ہے، یا اس کا جواب پا کر کے ان کو ایمان لے آنا بول کر نہیں ہے. صرف ان کے دل میں آپ سے دشمنی، ان کے دل میں صرف آپ سے دشمنی. اس کی وجہ اس لیے کہ یہودیوں میں سے نبوت ختم کر دی گئی.
زیادہ نبی انہی میں سے آئے. اس قوم میں نبی زیادہ اور وہ قوم نبی کی اولادوں میں سے. جب نبی کی اولاد نبی سے بچھڑ جاتی ہے تو نبوت ہٹا دی جاتی ہے. سمجھے؟ یا ایک پوائنٹ یہ بھی نوٹ کرنا، اگر بدعقیدہ لوگ کہیں گے فلاں پیر صاحب کے بچے ہماری جماعت میں داخل ہیں، تو یہ یاد رکھ لینا موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہودی. جب گستاخی آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قوم میں سے نبوت کو چھین لیا. اس قوم میں نبی نہیں آ سکتے، وہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور وہ نبوت کدھر تبدیل ہو گئی؟ حضرت اسماعیل کی اولاد میں تبدیل ہو کر اس اولاد میں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. سمجھ میں بات آپ؟ تو یہ سوالات ایمان لانے کے لیے ہیلے بہانے جو کر رہے تھے، اس کی وجہ کیا؟ حضور سے عداوت، عناد، دشمنی کی وجہ. ان کی قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی، ادھر آ گئی، تو ان کا کہ گمن ہمارا سے ہٹ کر ہوا ہے، تو کچھ بھی بات ہے بات نکالو اور ان کو غلط ثابت کرو. معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ. اس لیے وہ لوگ آپ سے کہتے ہیں پورا قرآن ایک مرتبہ لے کر آ جاؤ، یہ ایک بچنے کا بہانہ ہے. یاد رکھیے. پھر دوسری تفسیر مفسرین کرام نے کی کہ اس آیت کے روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ یہودی پڑھے لکھے، یہ لوگ پڑھے لکھے، اس میں بھی عالم ہو، سمجھے؟ تو لوگ آپ پوچھتے ہیں کیا وہ لوگ عالم نہیں ہیں؟ کیا بدعقیدہ لوگوں کے متعلق کیا بولتے؟ انہوں نے عالمانی کا قرآن بولتے ہیں، انہوں نے بھی حدیث بولتے ہیں نا، کیا انہوں الگ قرآن بولتے؟ کیا ایسے کوشچن جنرل آپ کے سامنے آتے ہیں. وہ تمام باتیں آپ یاد رکھنا. سمجھے؟ قوم یہود میں علماء تھے، ان علماء نے، یہ تو پبلک کا سوال تھا، اب ایک خاص لوگ جو پڑھے لکھے تھے وہ لوگ آئے، آ کر کیا کہتے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں ہم ایمان لائیں گے ضرور، مگر ہمیں پروف چاہیے. یعنی اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ایک خط آپ کو آنا، وہ خط آپ کے نام پر نہیں رہنا، ہمارے نام پر، اور اس خط میں کیا لکھا ہوا رہنا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں، میں اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام ان کے حق میں ایک لیٹر لکھ رہا ہوں. اے لوگ یہ لیٹر دیکھنے کے ساتھ ان پر کیا لاؤ؟ ایسا سوال. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب یہ سب بہانے ہیں، ان کے نام سے لیٹر لکھا بھی نہیں جائے گا، کوئی بات آئے گی بھی نہیں، یہ آپ کے خلاف حرکت کرنے کے لیے تمام حرکات ان کی ہو رہی. پھر اس کے بعد تیسرا تفسیر میں مفسرین نے فرمایا یہ جو آ گئی قرآن آ گیا وہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دیجیے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں. ایسا ہی ایک قرآن مکمل الگ سے وہ لو. تین باتیں آ گئی. پہلی کیا آیا؟ پوری کتاب ایک ساتھ. دوسری بات میں کیا لائے؟ لیٹر. تیسری بات میں کیا آ رہا؟ یہ چھوڑو، اس کے علاوہ دوسری ایک کتاب لے آؤ، ہم ایمان لائیں گے. مفسرین ان آیتوں کی تین تفسیریں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے محبوب یہ قوم جب اپنے پیغمبر اپنے رسول موسیٰ کو نہیں چھوڑی تو اس قوم سے کیا اس قوم پر کیا یقین کیا جائے گا کہ یہ ایمان لانے والے ہیں، یہ سب ہیلے بہانے کرنے والے ہیں. یہی فرمایا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک. اس کے بعد
وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا. آپ تو بڑے رحمت والے ہیں اے محبوب، آپ تو بڑے رحمت والے ہیں، آپ ان کی باتوں کو سن لیتے ہیں، مگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی ہیبت والا بنایا تھا، بڑی طاقت والا بنایا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے وہ جو فرعون نے خواب دیکھا تھا اور تعبیر پوچھی تھی، تو اس نے تعبیر یہ بتایا کہ تیری قوم میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو نبی ہونے کا اعلان کرے گا، دعوے کی بات نہیں، اعلان کرے گا، سمجھے، اور اسی کے ہاتھوں تیری ہلاکت ہو جائے گی. یہ جو خواب کی تعبیر سنا تو اس کے بعد اس نے حکم دے دیا کہ جہاں بھی موسیٰ کے نام سے بچے ہیں ان سب کو قتل کرو. موسیٰ کے نام سے بچے جو قتل، پھر کہا جتنے لڑکے ہیں لڑکیوں کو چھوڑو اور لڑکوں کو قتل کرو. پھر اس کے بعد جتنے اس وقت میں جتنے ماؤں کے پیٹ میں حمل تھا وہ پورا حمل وضع کرو. یہ ایک موسیٰ کے واسطے اتنا کتنا ہوا، بولو کتنا. مفسرین فرماتے ہیں ایک موسیٰ کو ختم کرنے کے لیے 80,000 80,000 بچوں کا قتل ہو گیا. کیا ڈر بڑھ گیا؟ حضرت موسیٰ آ رہے ہیں، خواب کی تعبیر کیا ہے؟ موت کے گھر اترنے والا ہے، تو ختم ہونے والا ہے. ایک خواب دیکھا تھا اور تعبیر بتانے والے نے تعبیر بتا دی، اب ڈر بیٹھ گیا اس کا نام موسیٰ ہوگا. وہ قوم یہود میں سے، وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے. تو کتنوں کو ختم کیا؟ 80,000. اتنا ہونے کے باوجود رب فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو بہت بڑا غلبہ دیا تھا، بڑے ہیبت والے، بڑے جلال والے. موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے تھے، سمجھے، ایسا غلبہ دیا تھا کہ 80,000 کا قتل ہونے کے باوجود موسیٰ دنیا میں تشریف لے آئے. جس کو خدا رکھے اسے کون چکے. جی اتنوں کی جانیں گئی، پھر بھی کون آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام آ گئے. آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ ڈر کے مارے، اب یہ بچہ حسین و جمیل بھی ہے اور قتل کر رہا، ظالم ایسا حکم دے دیا، حمل وضع ہو رہے ہیں، بچوں ماں کے پیٹوں سے بچوں کو ختم کیا گیا ہے، اب میرے بچے کا کیا ہوگا؟ تو جبریل امین شکل انسانی میں آ کر ترتیب بتا کر دیتے، تو پالکی بنا کر سمجھے اس میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ، اور وہ پانی، وہ بہاؤ فرعون کے محل کی طرف ہو رہا تھا. اور فرعون کی بیوی، جنرل تو سنا نہیں ریکارڈ میں، مگر یاد رکھ لیں، بادشاہ تو تھا فرعون، بادشاہ تھا، ظالم تھا، سب کچھ تھا، 0 پوائنٹ تھا. جی بزرگوں کے بارگاہ میں گستاخی کرتا ہوں آپ کا، اس واسطے میں کیا تھا وہ نے 0 پوائنٹ. جی کوئی سمجھا نہ سمجھا، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں بس کچھ بھی نہیں، بس پورے لوگ سمجھے نہیں سمجھے، مجھے لینا کیا دینا، آپ سمجھ گئے تو سب کو سمجھا لے گیا. جب بچے نہیں ہوتے ہیں تو گھر میں تڑپ، اب یہ کون اس کا مالک، کسے جائے گا یہ جائیداد والے کو پریشانی ہوتی ہے، حکومت والے کو پریشانی نہیں ہوتی، اس کی بیوی کو، اور کون آ جائیں گے حصے دار. اس لیے ہونا
یہ ہونے کا سوال نہیں ہے یہاں. چنانچہ محل کے اندر سے ہی دیکھ رہی تھی کہ دریا پر جو ہے یہ تیر رہا ہے. وہ آتے آتے تیرتا تیرتا وہ آ کر محل کے کنارے پر لگ گیا. کنارے پر لگا تو اٹھا لیے. اٹھا کر صندوق کھول کر دیکھتے ہیں ایک حسین و جمیل بچہ، حسین و جمیل خوبصورت بچہ کہے میں ہے صندوق میں. اٹھا لیا. کس نے؟ فرعون کی بیوی آسیہ نے اٹھا لیا. حضرت آسیہ ان کا نام ہے، سمجھے؟ ایمان والوں میں شامل تھی، موسیٰ پر ایمان تھے. اٹھا لیا. اٹھا کر رکھے. یہ آئے صاحب، آ کر تمطراق دکھانے لگے تو بیوی نے کہا ایسا واقعہ ہو گیا. میں اٹھا کر صندوق کھولی، دیکھا تو ایسا ہے. تو اس نے کہا وہی لڑکا ہوگا جو ہمارے لیے قیامت بنا ہے. نہیں ابھی سے نہیں چھوڑوں گا، ختم. تو بیوی نے کہا اتنے ہزار ختم ہو گئے کہ اب تک وہ ہے؟ اتنے ہزار ختم ہو گئے کہ اب تک ہے وہ؟ ان ہزاروں میں سے کوئی ایک ہو گیا ہوگا. اب یہ تو قدرت سے ہمیں ملا ہے. آپ کو خواب میں جو بتایا گیا تھا پیدا ہونے والا، یہ تو قدرت سے آیا ہے. اس کو رکھ لیجیے. اب رکھ لیا گیا. مختصر جا رہا ہوں، شارٹ جا رہا ہوں. اس سے پہلے بھی میں نے گزشتہ آیتوں میں الف لام میم میں غالباً یہ واقعہ آیا تھا. رکھ لیا. رکھے. اب دودھ پلانا ہے. کسی کا دودھ پیتے نہیں، کسی کا دودھ نہیں پیتے ہیں. دودھ پلانے والی دائیوں کو رکھا گیا مگر دودھ کسی کا پیتے نہیں ہیں. تو ایک خادمہ نے جو گھر میں کام کرنے والی تھی، اس نے ایک مشورہ دیا. میرا ایک مشورہ اگر پسند آ جائے تو ایک عورت ہے جو بڑی پارسا ہے، بڑی نیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو دودھ پلانے کے لیے اگر مقرر کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ بچہ دودھ پی جائے، ورنہ دن گزر رہے ہیں بغیر دودھ کے کیسے گزارا ہو. پھر ان کی بیوی کے سامنے بات آ گئی. انہوں نے شوہر کو رکھا. اچھا جاؤ لے کے آؤ دیکھیں گے، لے کے آؤ دیکھیں گے. حکم ہوا. بادشاہ جہاں پناہ کا لے کے آئے. وہ خاتون آئیں. آ کر جب انہوں نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام مٹخارے مار کر کے دودھ پی رہے ہیں، مٹخارے مار کر کے دودھ پی رہے ہیں، مٹخارے مار کر کے دودھ پی رہے ہیں. وہ مائی کون تھی؟ وہ حضرت موسیٰ کی ماں تھی. وہ مائی حضرت موسیٰ کی ماں. تو کہاں سے نکلا قصہ، کدھر کو پہنچا؟ ہیبت و جلال کا عالم یہ تھا کہ فرعون بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو گھبرا جاتا. وہ خواب کی تعبیر سن کر تو گھبرا گیا تھا، اب محل میں آ گیا. وہ بچے کو دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا. اور وہ بھی بڑھتے بڑھتے جب اس کے ہاتھوں میں اٹھانے لگا، وہ پیار تو کرو نا. بیوی عورتوں کی عادت ہے، پیار تو کرو نا، بچہ ہے نا، پیار کرو نا، سمجھے. لیا پیار کرنے کے لیے اٹھایا، سمجھے چومنے کے لیے اٹھایا، ہاتھ پہ لیا تو داڑھی پکڑے تمچا. کہنے لگا اے آسیہ شاید یہی ہوگا. یہی ہوگا. آسیہ نے کہا ارے بچہ ہے، بچہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ بچوں کی عادت ہے داڑھی پہ کھینچنا، بال کھینچنا. تو خالق کائنات، رزاق دو جہاں، سمجھے مالک الملک،
جی کیا شان ہے کہ دشمن کے گھر میں ہی موسیٰ کو پروان چڑھایا. تو ہیبت کا عالم یہ تھا, سمجھے. اور یہاں تک کہ ہائے 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 اس کے بعد سلطان مبینہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا بول رہا ہے؟ وَآتَيْنَا موسیٰ سلطان مبینہ, اور ہم نے موسیٰ کو بڑی ہیبت اور روشن دلائل, روشن ہیبت ہم نے دی تھی, غلبہ دیا تھا. پھر مسئلہ آیا جادوگروں کا, وہ واقعہ بھی آپ لوگ سنے ہیں, صرف اشاروں میں چل جائیے. جادوگروں کا مسئلہ آیا تو جادوگر سمجھے اپنے اپنے کرتب دکھائے, سمجھے اپنے رسیوں کو چھوڑے. جب حکم خداوندی آیا, عصائے موسیٰ ہاتھ میں ہے, ڈالو. ڈالنے کا حکم آیا تو یہ موسیٰ کا عصا کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا, اور ان تمام سانپوں کو نگل گیا. موسیٰ اب وہ اژدہے کو دیکھا, سب ہو گیا قصہ ختم. پورے سانپ جو ہے, سارے جادوگروں کی جادوگری ختم ہو گئی. اب یہ ہے پھر بھی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہاتھ لگانے کی. حکم ہے موسیٰ ہاتھ لگاؤ, تو اس اژدہے کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو عصا بن جاتا ہے. وہ جلال, وہ کیفیت, وہ ہے. تو جتنے جادوگر آئے تھے سب کے سب ایمان لے آئے, اور یہ نہیں لایا. اس کے توفیق نہیں تھی. اللہ اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں کیا تھا. پھر اس سے آگے چلیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسرائیلی لوگ جب گئے آپ 40 دن کے لیے, کہاں؟ کوہ طور پر. کن لوگوں کو حفاظت کے لیے چھوڑ گئے؟ حضرت ہارون کو. واپس آ کر دیکھتے ہیں تو بچڑے کی پوجا شروع کر لیا انہوں نے, گائے کی پوجا شروع کر لیا انہوں نے. تو اب ہارون علیہ السلام کے کہنے پر نہیں تیار ہو رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگے, نہیں ہم غلطی میں ہیں, ہمیں معاف کر دیں. جب انہوں نے رجوع کر لیا تب ہم نے کیا کیا؟ فعفونا عن ذلک, ہم نے انہیں معاف کر دیا. ہم نے انہیں معاف کر دیا. تو وہ جلال تھا کہ ہارون علیہ السلام کو دیکھ کر بھی جو لوگ نہیں مانتے تھے, موسیٰ کو دیکھتے ہی ان کے اوسان قطع ہو گئے. یہ تھی آپ کی سلطانی, یہ تھی آپ کی جلالت, یہ تھا آپ کی ہیبت. تو ایسے یاد رکھیے حضرات اولیاء کرام بھی جو ہیں ہر نبی کے انداز پہ پیدا ہوتے ہیں. کوئی جلالی ہوتے ہیں, کوئی جمالی ہوتے ہیں, کوئی موسوی انداز کا ہے, کوئی عیسوی انداز کا, اور کوئی مصطفیٰ کے جمال کا. اور کسی کو تمام انبیاء کی ایک ایک صفت سے نوازا گیا ہے. اللہ والے کبھی گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, غصے میں بھی آ جاتے ہیں. سمجھے یہ حالت نہیں رہی, سمجھے کہ بعد اللہ والے گالی بھی دے دیتے. حضرت چدر والے بابا ان کے متعلق سمجھے, حضرت مستانی اماں, ایسے بہت بنگلور جی. اور ان کے مزار پہ جا کر مراقبہ کر کے دیکھو, ان کی جو کیفیت حیات میں تھی وہ ظاہر جانے کے ڈھنگ سے جانا, چپ کا چپ اگربتی سلگا ڈال کے جانا, جانے کے ڈھنگ سے جانا, بیٹھنے کے ڈھنگ سے بیٹھنا.
عرض کر رہا تھا ایک ملامتی سلسلہ ہے. کیا ہے اس سلسلے کا نام؟ کیا؟ ملامتی. وہ سلسلے کے بزرگان گالیں سرکار قبلہ بولے کائے کو گالی گلوچ کرتے ہیں. جب دنیا دار کی دنیا داری نظر آ جاتی ہے وہ یہاں سے جاتا نہیں تو اسے بھگانے کے لیے گالی دیتے تاکہ گالی سن کر یہ اللہ والے کہے نا گالیاں دیتے نا چل جائیں گے. اسے کیا کرنا ہوتا ان کا مقصد بھگا. کہ ہر پیغمبر کو ایک شان اللہ تعالیٰ دیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جلالت. یہاں یہ باتوں میں یہ بات کہیں کو لایا میں اس لیے لایا کہ اس کا ایڈورٹائز کرنا مقصد نہیں تھا, اس لیے لایا کبھی ایسے بزرگوں سے سابقہ ہو جائے, سمجھے, کبھی بزرگوں سے ایسا سابقہ ہو جائے, ایسا موقع ہو جائے تو شیطان کی شرارت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. انہوں کیسے اللہ والے گالیاں دیتے, سمجھے, انہوں کیسے اللہ والے ایسا بولتے, انہوں کیسے پیر. ہمارے پیر پہلے بیانات بڑے اچھے کرتے تھے, تفسیر بولتے تھے, جا کو سنتا تھا میں, پھر آپ کو سامنے بیٹھا سو دن گالے کا نہیں ہے پہلے کے جیسے نہیں سرکار. اب یہ مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی بار خاطر نہیں ہونا. گالی دے دیا سرکار, آج آپ کی زبان سے مجھے گالی نکل گئی, میری قسمت چمک گئی, میری قسمت چمک گئی. یہ ہونا چاہیے مرید کو. شیطان بہکاتا ہے جی, اس کے بہکاوے میں وہی شیطان باہر نکل گیا تو یہودی قوم وہ جب اندر آ کر وسوسے ڈالتا ہے تو وہی شیطان یہودی چال اس کے اندر ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو روب اور دبدبا دیا تھا, اس کا ذکر قرآن فرماتا سلطانم مبینہ. کیا یاد رکھیے, اتنے سب باتیں ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے. کتنے پیغمبر آئے, سب سے زیادہ پیغمبر یہودیوں میں آئے, اور پیغمبروں سے گستاخی ہی نہیں. اس قوم نے جتنا پیغمبروں کو ستایا اتنا کسی نے نہیں ستایا. اس پیغمبر اس قوم نے پیغمبروں کو قتل تک کر دیا. پھر بھی یہاں حضور کے آنے کے بعد سازشیں کر رہے ہیں, سوالات کر رہے ہیں. اس پر مفسرین کلام فرماتے ہیں اتنا سب کچھ بتا دینے کے بعد بھی وہ کیا نہیں لائے, ایمان نہیں لائے. تو مفسرین فرماتے ہیں ہدایت عقل سے, علم سے, دولت سے, سمجھے, کیپیسٹی سے, پوزیشن سے ملنے والی نہیں, ہدایت اللہ کے فضل سے. ہدایت اللہ کے فضل سے, جس پر خدا کا فضل ہو جاتا اس کو ہدایت ہو جاتی. اور جی, اور جب ہمیں راست مل گیا ہے تو کیا سمجھنا چاہیے, ہمیں ہدایت مل گئی, شیخ کامل مل گیا ہے
تو کیا ماننا چاہیے ہمیں؟ ہدایت ہو گئی، ہدایت ہو گئی۔ ذرا ہدایت کے راستے کی طرف آؤ ہماری طرف۔ میں ہدایت میں ہوں، باقاعدہ بولنا، میں ہدایت پر ہوں، میرا ہادی میرا شیخ ہے، خیال کے ساتھ۔ شاید بڑا پیارے انداز سے کہا ہے، راہزن راہبر نہیں ہوتے، راہزن راہبر نہیں ہوتے، رہبر ہو۔ بڑا پیارا شبد نکلا، راہزن راہبر نہیں ہوتے، رہبر ہو تم میں راہزنی کیسے؟ تم اگر رہبری کا دعویٰ کر رہے ہو تو ڈکیتی کیسے تمہارے اندر؟ سمجھے؟ تو ہم کو ہدایت مل چکی ہے، یہ بات مضبوطی کے ساتھ بنا لینا چاہیے۔ یاد رکھیے، ہدایت سے محروم کون لوگ رہتے؟ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ دوسری چیز اس آیت کے روشنی میں فرماتے ہیں کہ بلا وجہ بحث و مباحثہ دین کے بارے میں، دین کے بارے میں حجت، بحث و مباحثہ، سمجھے، اس سے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی، نہیں سمجھ میں آئی خاموش۔ تو دل میں کسی قسم کا ملک نہیں لانا چاہیے، اور بے جا مطالبہ، بے جا بحث و مباحثہ دین کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو بدعقیدہ لوگ کیوں ہدایت سے محروم ہیں؟ وہ دین کے بارے میں بلا وجہ بحث کرتے ہیں۔ سلام پڑھنا ہے کیا؟ حضور دیکھتی کیا؟ ان کا انتقال ہوگا، اتصال ہوگا نا؟ ہاں، ہم نہ جیسا موت آتی ہے ویسا ان کو بھی آ گئی تھی۔ معاذ اللہ، ایسی باتیں جو ہے حجت کرتے ہیں، اس واسطے انہیں کیا نہیں ملتا ہے؟ ملتی ہے ہدایت۔ آمنا وصدق، اسی لیے فرمایا کہ دیکھو ہر پیغمبر کا مقام اللہ تعالیٰ نے جیسے درجہ بدرجہ رکھا ہے، ویسے اس امت کا، اس پیغمبر کی امت بھی ایک دوسرے سے فضیلت رکھتی ہے۔ اس امت میں اولیاء بھی ایک دوسرے سے فضیلت رکھتے ہیں۔ اس کے تحت میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تمام پیغمبروں میں افضلیت کس کو ملی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی تمام پیغمبروں کی امت میں افضل امت محمد۔ تمام پیغمبروں میں ولایت ہے، ان کی امت میں ولایت تھی، تو ان تمام پیغمبروں کے اولیاء میں سے سب سے افضل اولیاء جو ہے وہ امت محمدی ہے۔ تو امت محمدیہ میں اور یہودی قوم میں کیا فرق ہے؟ تو کہا مفسرین نے کہ یہودی قوم نبی کی بات پر قربان جانے کی بجائے حجتیں کرتے تھے، بحثیں کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے، قتل کرتے تھے۔ نبوت والی تجلی اس قوم میں سے اٹھا لی گئی، مگر محبوب دو عالم کے صحابہ ویسے نہیں تھے۔ اس کی کئی مثالوں میں مفسرین ایک مثال دے کر کہتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے صرف حضور نے آ کر یہ کہا بعثت، صرف یہ کہا بعثت، اے ابو بکر میں مبعوث کیا گیا،
غار حرا سے آنے کے بعد آپ نے کہا بعثت یا ابا بکر، تو آپ نے کہا وہ کیسا، یہ کیسا نہیں، صدقت یا رسول اللہ، میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ جب آپ نے فرمایا کیا علامتیں، انہوں کیا پوچھے تھے یہودی لوگ، اللہ بات کیا ہم کو دکھا، اللہ کتاب دیا ہمارے پر کیوں نہیں آتی، یا وہ چیز نہیں تھی، یا کیا تھی، بعثت، مجھے مولا نے مبعوث کیا ہے۔ ابو بکر نے کہا صدقت، آپ سچ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہاں ایسا ہے کیا، کب ہوا وہ، کچھ بھی نہیں، آپ نے کہہ دیا۔ یہ ہے شان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرکار کے صحابہ کی شان یہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ تعالی کی رحمت تمام مخلوق کے گناہوں سے بڑھ کر ہے، تمام مخلوق کے گناہ ایک طرف کر دیے جائیں تو کتنے ہو جاتے ہیں، تمام مخلوق کے گناہ کی کا کوئی حد و حساب نہیں ہوتا ہے، مگر وہ چھوٹے پڑ جاتے ہیں گناہ خدا کی ایک رحمت کے ساتھ، ایک تجلی ہے رحمت۔ تو جب آ جاتا ہے بندہ، موسیٰ کے دور میں مخالفت کرنے والے، بچڑے کی پوجا کرنے والے جب آ گئے، آ کر توبہ کرنے لگے تو ان کو بخش دیا گیا۔ امت محمدیہ میں سے اگر کوئی آ جائے تو کیوں نہ بخشا جائے گا، کیوں نہ بخشا جائے گا۔ یہ تجلیات، یہ حقیقتیں بیان کی جا رہی۔ یاد رکھیے اس آیت کی روشنی میں بزرگان دین فرماتے ہیں لا یعنی سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ آداب شیخ میں یہ بھی ہے، میں یہ پوچھ لینا کر کو تھا، وہ پوچھ لینا کر کو تھا، کچھ بھی نہیں، جو پوچھنا لے کے آ کے بیٹھ